اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ماہ محرم، ماہ عزا، ماہ سوگ، یہ وہ ایام ہیں کہ جو منسوب ہیں غم حسین کے ساتھ، غم آل رسول کے ساتھ، اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حقیقت کربلا، حقیقت اہداف امام حسین اور حقیقت مقصد امام حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محرم کے سشرے میں خداوند متعال سے جو ہمیں سعادت نصیب ہوئی ہے، توفیق حاصل ہوئی ہے، وہ یہ کہ جس موضوع پر گفتگو کریں گے آپ کی خدمت میں، وہ در حقیقت وارث انبیاء، حسین وارث انبیاء ہیں، ہمارا موضوع ہوگا اور اس پر گفتگو کریں گے۔ حسین در حقیقت اگر دیکھا جائے تو حسین حقیقت ابدی ہے، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں یہ انداز کوفی و شامی۔ مقام شبیری ایک حقیقی ازلی حقیقت ہے اور ہر زمانے میں اس حقیقت کے مختلف جلوے رہے ہیں۔ جتنی طولانی انسان کی تاریخ ہے، مقام شبیری کی داستان بھی اتنی ہی دراز ہے، یعنی یہ حقیقت زمانے اور مکان کی وسعتوں پر محیط ہے، کسی مخصوص زمانے یا خاص مقام کے اندر اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ ہر چند اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہت اہتمام کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک اس حقیقت سے، اس مقصد سے، اس اہداف سے ہر انسان جو ہے وہ ناشناختہ ہے۔ حقیقت امام حسین علیہ السلام ابھی تک ناشناختہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کس مقصد کے لیے کربلا گئے تھے، ان کا ہدف کیا تھا، ان کا مقصد کیا تھا، کیوں وہ اپنا سب کچھ لے کر کربلا کے میدان میں حاضر ہوئے تھے۔ آخر کہتے ہیں جس طرح سے اگر دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو ان کے درمیان تیسری وجہ ہوتی ہے، کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر ان دونوں میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام اور یزید جو تھا، ان کے درمیان جو کہا جا سکتا ہے جنگ تھی، وہ کس وجہ سے تھی، کیا وجوہات تھی، ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمیں جاننا چاہیے کہ وجہ کیا تھی امام حسین علیہ السلام اور یزید کے درمیان جو لڑائی تھی، جنگ تھی۔ تو لڑائی اور جنگ جس بات کی تھی وہ یہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ نواسہ رسول ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں، لیکن یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا۔ یزید چاہتا تھا کہ حسین نواسہ رسول میرے ہاتھ پر بیعت کرے اور جس طرح سے میں حکمرانی کروں، میرے حکم کی جو ہے وہ میرے حکم کو مانیں، اس کی تعمیر کریں اور جس طرح سے میں چاہوں اس طرح سے زندگی کو بسر کریں۔ لیکن نواسہ رسول حقیقت میں خداوند متعال کو اپنا خالق و مالک مانتے تھے اور اللہ کے نظام کو جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا پر نافذ کرنا چاہتے تھے اور انسان کو انسانیت کا درس دیتے تھے، امام حسین علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے، لیکن یزید یہ چاہتا تھا کہ نواسہ رسول میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ بیعت وہ تیسری چیز تھی کہ جس کی وجہ سے جنگ ہوئی۔ اگر ایسا ہو نہیں سکتا تھا نعوذ باللہ کہ امام حسین علیہ السلام یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، امام نے اس مقصد کو، یزید کے اس مقصد کو ادھورا چھوڑ دیا، اس مقصد کو ناکام کر دیا اور امام حسین علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اگر چاہ مجھے اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے میں کر دوں گا، لیکن اللہ کے احکام، اللہ کے قانون کو نافذ کروں گا۔ تو ناظرین محترم یہی ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یزید کو جو ہے ہرا دیا، شکست دی اس کو۔
میدان کربلا میں ایک چھوٹی سی مثال ایک عالم دین بھی دیتے ہیں کہ اگر انسان پہلی جنگ ہار جاتا ہے، دوسری ہار جاتا ہے، اور آخر میں جو کہا جا سکتا ہے مین میدان ہوتا ہے اور آخری جنگ جیت جاتا ہے، تو وہ آخری جنگ حقیقت میں اس کی پہلی جنگوں کی کامیابی پائی تھی۔ امام نے در حقیقت جو ہے وہ امام کی جیت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی جیت تھی، حضرت موسیٰ کی جیت تھی، حضرت محمد کی جیت تھی، اور حضرت آدم کی جیت بھی تھی۔ جس طرح سے حضرت آدم کا دشمن ابلیس تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود ان کا دشمن تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون دشمن تھا۔ اسی طرح سے اگر کربلا کے میدان میں یزید کو شکست ہوئی ہے تو حسین نے یزید کو شکست دی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ جو یزید کو شکست دی تھی، حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو شکست دی، ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو شکست دی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ابلیس کو شکست دی ہے۔ یہ کربلا کی جنگ پچھلی تمام جنگوں کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ہم سب کو یہ درس دیا ہے، یہ سبق ہمیں سکھایا ہے اور بتا دیا کہ اگر کوئی خدا کے علاوہ تمہارے اوپر حکمرانی کرنا چاہتا ہے اور اپنے غلط جو کہا جا سکتا ہے نظام ہے اس کو نافذ کرنا چاہتا ہے اور تم سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے، تو ثابت کیا امام علیہ السلام نے کہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دو، اپنا گھر بار بچے ہر چیز راہ خدا میں قربان کر دو، لیکن کبھی بھی کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہ کرو۔ تو امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں حقیقی طور پر ظاہری طور پر جیتے تھے اور دین محمدی حقیقت میں فتح یاب ہوا تھا۔ تو ناظرین محترم، ہمیں ان دنوں حقیقت کربلا کو سمجھنا چاہیے، مقصد امام حسین کو سمجھنا چاہیے اور اہداف امام حسین کو سمجھنا چاہیے۔ کیوں امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اتنا کچھ قربان کر دیا اور پھر لوگوں کو بتا دیا کہ چاہے تم دین کی راہ میں جب نکلتے ہو تمہیں اپنے 6 ماہ کے بچے قربان بھی کرنا پڑے تو کر دو، لیکن دین کو بچانے سے پیچھے مت ہٹو۔ وہ 6 ماہ کا شہزادہ علی اصغر، کیا قصور تھا اس ننھے بچے کا؟ 6 ماہ کا بچہ جو ابھی بولتا بھی نہیں ہے، اس قدر پیاسا رکھا گیا کہ امام حسین علیہ السلام اس شیرخوار کو لے کر کربلا کے میدان مقتل میں جاتے ہیں اور ان 9 لاکھ اشقیاء کے سامنے اپنے ننھے سے ناطق قرآن کو کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے لعینو، اگر قصور ہے تمہاری جنگ ہے تو مجھ حسین سے، میرے بابا سے، اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے، اس کو پانی دو۔ وہ لعین کہنے لگے اگر یہ 6 ماہ کا بچہ خود پانی طلب کرے، مانگے تو ہم اس کو دیں گے۔ تو علی اصغر علیہ السلام نے اس وقت العطش کی صدا بلند کرتے ہوئے پیاس پیاس کا نام دیا، لیکن عمر سعد جو اتنا لعین اور بے رحم تھا، عمر سعد جو ہے ہرملا کے قریب گیا اور کہا کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ میری فوج کے اندر تزلزل پیدا ہو گیا ہے، ہلچل مچ چکی ہے، فوراً سے تیر نکالو اور حسین کے ہاتھ میں جو ننھا سا بچہ ہے اس کا نشانہ لو۔ یہ ہرملا تیر اٹھاتا ہے اور علی اصغر کا نشانہ لیتا ہے، لیکن علی اصغر کا جب نشانہ لیتا ہے تو تیر زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ یہ عمر سعد کہتے ہیں ہرملا تو بہت بڑا تیر انداز ہے، تیرا تیر چلاتے ہوئے ہاتھ کیوں کانپ رہا ہے؟ پھر دوسری بار پھر سے ہرملا کا ہاتھ کانپا اور زمین پہ تیر رکھ دیا۔ پھر سے عمر سعد کہنے لگا اے ہرملا تو تیر چلا ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ ہرملا نے تیسری بار جب تیر اٹھایا تو اس دفعہ اس نے زمین پہ نہیں رکھا بلکہ اس نے ننھے علی اصغر کی گردن کا نشانہ لیا اور یہ تیر علی اصغر کی گردن پر چلا دیا۔ جب یہ تیر علی اصغر کی گردن پہ چل گیا تو امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر اس ننھے بچے کی کیفیت کچھ اس طرح سے تھی کہ جس طرح سے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جائے وہ مچھلی تڑپتی ہے، اس طرح سے تڑپتی ہے کہ آخر کار وہ اپنا دم توڑ دیتی ہے، پھر آخر میں اپنی دم ہلاتی ہے اور اپنا منہ کھولتی ہے، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔
لیکن صغیر علی اصغر کے ساتھ کیا ہوا کہ بچے کو جب تیر لگا، 3 نوکوں والا تیر لگا، تو علی اصغر اپنے بابا کے ہاتھوں پہ تڑپے، اور اس کے بعد علی اصغر نے اپنا پاؤں ہلایا، آخر میں اپنا لب کھولا، اپنا منہ کھولا، اور پھر منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی کربلا کے میدان میں آواز آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ خدا کی طرف سے آیا تھا اور خدا کے پاس واپس چلا گیا۔ آج امام حسین علیہ السلام کے اس 6 ماہ کے شہزادے نے ثابت کر دیا کہ جب اللہ کے دین کو تمہاری جان کی ضرورت پڑے تو اپنی جان قربان کر دو، لیکن دین محمدی کو بچاؤ اور دین محمدی کا دفاع کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔